کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آپ کے تمام عزیز و اقارب محب و جانثار جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ خاندان رسالت کی ایک پھول حضرت امام زین العابدین بستر علالت پر لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام عالی مقام مولا حسین نے خود میدان جنگ جانے کی تیاری فرمائی، مصری قبا زیب تن فرمائی اور امامہ سر پر باندھا، پھر ذوالفقار حیدری کو دست اقدس میں لے لیا۔ پھر سیدہ زینب نے فرمایا، اے میری پیاری بہن، تو مدینہ منورہ کی پرکیف گلیوں سے لے کر مکہ معظمہ کی حسین بازاروں تک اور پھر مکہ معظمہ سے کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگستانوں تک تو نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے۔ تیری اس وفاداری پر تمام جہان کی عورتیں فخر محسوس کرتی رہیں گی۔ پیاری بہن، اب میرے امتحان کا وقت ختم ہونے والا ہے اور تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ تو نے میرے جوان علی اکبر کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، علی اصغر کو تیر کھاتے ہوئے دیکھا ہے، قاسم کی جوانی لوٹتی ہوئی دیکھی، عباس علمبردار کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے، اپنی گود خالی ہوتی ہوئی دیکھی، اپنی جگر کے ٹکڑے کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو نے کرب و بلا کا خونی منظر دیکھا مگر صابرہ شاکرہ رہی۔ اے بہن، جب تو اپنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے دیکھے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس تپتے ہوئے ریگستان میں قافلے کے ساتھ پیدل چلنا پڑے گا، پھر تمہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی، مگر اے بہن، تم صابروں کی اولاد ہو، صابروں کی ماں ہو، صابر کی بہن ہو، لہٰذا صبر کرنا۔ اپنی بچی سکینہ کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، اسے رونے اور احساس یتیمی نہ ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب میرے نانا جان کے مدینے میں جاؤ تو نانا جان کے دربار گوہربار میں میرا سلام عرض کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیٹی حضرت امام زین العابدین کے پاس تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین بھی میدان کرب و بلا میں سر کٹانے کے لیے بستر علالت سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بیماری کی وجہ سے اٹھنے کی طاقت نہ رہی، جس میں اطہر نڈھال ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا سجاد، بیٹا زین العابدین، تم بیمار ہو، آرام کرو، تمہارا میدان میں جانے کا وقت نہیں۔ تم اگر میدان میں جاؤ گے تو ان پردہ نشینوں کا پہرا کون دے گا؟ قافلہ مدینہ منورہ کون لے جائے گا؟ بیٹا تم سے حسینی سیدوں کا سلسلہ نسب چلے گا۔ راہ خدا میں جو بھی مصیبت آ جائے برداشت کرنا، اب صبر و رضا کا دامن نہ چھوڑنا اور میری نانا جان کی شریعت مطہرہ پر کاربند رہنا۔ جب مدینہ منورہ پہنچو تو میری نانا جان اور میری امی جان کی خدمت میں سلام کہنا اور میری نور نظر لخت جگر پیاری بیٹی صغرا کو میری طرف سے دست شفقت اور پیار دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دستار مبارک جناب سجاد کے سر اقدس پر باندھی اور پھر اسی پیکر و صبر و رضا بیماری کربلا کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ پھر میدان جنگ کی طرف روانگی کا وقت آ گیا تو اس دردناک منظر نے پردہ نشینوں کے دل کو لرزا کے رکھ دیا۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آپ سے لپٹ گئی اور روتے روتے عرض کیا، بابا جان آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی زندہ واپس نہ آیا۔ میرے بابا جان، سکینہ یتیم ہو جائے گی، سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی، ہمیں مدینہ شریف کون پہنچائے گا؟ امام عالی مقام مولا حسین نے بچی کو تسلی دی، پھر میدان جنگ کی طرف چلنے لگے تو سوار ہوتے وقت الوداع کہنے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ بے کسو بے بس یتیموں اور پردہ نشین خواتین کی آہیں تھی۔ بچوں کو یتیمی، بیوہ عورتوں کی بے بسی کا احساس آپ کا دامن تھامے ہوئے تھی۔ آنسوؤں کا غیر منقطع سلسلہ آپ کی راہ میں چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ چلتے وقت امام عالی مقام کی آنکھیں اس خیال میں پرنم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے اہل خیمہ کو الوداع کہا اور میدان کارزار کی طرف چل پڑے۔ مظلوم کربلا سید الشہداء امام عالی مقام میدان کرب و بلا کے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف دشمن تلواریں لیے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے فرمایا، ایک
کوفہ والو، میں اسی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ امام الانبیاء شہنشاہ ہر دو سرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے نانا جان کا ارشاد پاک ہے کہ حسن اور حسین میرے دونوں نواسے اہل بہشت کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تم میں سے کون ہے جو اس فرمان مصطفیٰ سے انکار کر سکے؟ بے غیرت انسانوں، حیا کرو، قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے عبرتناک انجام کو سوچ لو۔ تم لوگوں نے خود قاصد اور خطوط بھیجے اور ہم نے اعتماد کیا اور یہاں چلے آئے، اور تم نے چمن زہرا کے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو کاٹا، تم نے میرے جانثار اور بچوں پیاسوں کو شہید کیا۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کرو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ یزیدیوں نے جواب دیا، اللہ اکبر، یزیدیوں نے جواب دیا، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسین نے جواب دیا، یہ سر تو کٹ سکتا ہے مگر کسی فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یزید ولید کی بیعت و اطاعت سے میرا انکار ہے۔ پھر لشکر آدھا سے ابن سنان نے تیر چلایا جو امام عالی مقام کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حق کے علم بردار ہاشمی شہزادے شیر خدا کی نور نظر ذوالفقار حیدری کو جنبش دی۔ اللہ اکبر، ابن سنان نے بڑے تکبر و غرور کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا، ذوالفقار حیدری نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کا بھائی بدلہ لینے کے لیے نکلا، آپ نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا، یکی بعد دیگر 8 کوفیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ہاشمی شہزادے کے انداز جنگ کو دیکھ کر عمرو بن سعد پکار اٹھا کہ اس کے مقابلے کو ایک ایک کر کے نہ جاؤ بلکہ مل کر ہر طرف سے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے حملہ ہو گیا، اللہ اکبر، مگر علی کے شیر کی تلوار قہر خدا بن کر ٹوٹی، پورے لشکر میں ہلچل مچ گئی اور ہر کوفی کو جان کے لالے پڑ گئے۔ عمرو پکارا، یزیدیوں سپاہیوں، تمہاری سپاہگیری کہاں غارت ہو گئی؟ اللہ اکبر، ایک دم مل کر تیروں کی بارش کرو۔ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی، اللہ اکبر۔ آخرکار ایک ملعون نے تیر چلایا جو پیشانی امام پر لگا، اللہ اکبر۔ یہ وہ پاک پیشانی تھی جسے آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، بوسا کی بوسا دیا کرتے تھے۔ آپ کو چکر آ گیا، ایک شقی نے دھوکے سے برچھی کا وار کیا۔ نواسے رسول، شیر خدا، نور نظر، خاتون جنت کے لختے جگر زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ شمر لعین بے دین آگے بڑھا اور امام پاک کے سینے اطہر پر سوار ہو گیا۔ زخمی شیر نے للکار کر کہا، کون ہے؟ کہنے لگا، شمر ہوں۔ فرمایا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، آپ کو شہید کرنے کا۔ اس نے کہا، آپ کو شہید کرنے کا۔ فرمایا، وقت کون سا ہے؟ شمر نے کہا، جمعہ کا وقت ہے۔ فرمایا، پھر ذرا ٹھہر جا، مجھے اپنی رب کی نماز پڑھ لینے دے۔ اللہ اکبر، وہ امام عالی مقام خون سے وضو تو پہلے ہی کر چکے تھے۔ نماز شروع فرمائی اور جب سجدہ کیا تو ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، ظالموں نے اتنا ہی نہیں بلکہ ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس پر بھی بس نہیں بلکہ انہوں نے سر انور کو نیزے پر چڑھا دیا۔ صدقے جاؤں سیدہ کے لال پر جس نے نوکے نیزہ پر بھی قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔